پاکستان نے اپنی پہلی اے آئی چیئر انٹروڈیوس کروائی ہے اور یہ انٹروڈیوس کروائی ہے ملٹی ورڈز نے اے آئی چیئر جنریٹ کی ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان بھی اس ریس میں اپنا حصہ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. وقت کی ضرورت کو جو ہے نا محسوس کیا کہ یہ اب ضرورت ہے ہماری. بالکل ہمیں اب جو ہے وہ اپنے ٹیپیکل طریقوں سے جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ ماڈرن فرنیچر کو انٹروڈیوس کروانا ہے. الحمدللہ پھر ملٹی ووڈ نے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر ہم واحد ہیں جنہوں نے اے آئی چیئر جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور وہ ایسی چیئر ہے کہ وہ آپ کی بیگم تو ناراض ہو سکتی ہے پر چیئر آپ سے ناراض نہیں ہوگی. اے آئی چیئر جو ہے اس کو جسٹ ہم نے کمانڈ دینی ہے. جسٹ میں نے اسے جب بولنا نا اسمارٹ چیئر تو وہ آگے سے مجھے رپلائی کرتی ہے آئی ایم ہیئر. اور اگر میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں کہ آئی نیڈ مساج تو وہ مجھے مساج کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ملٹی ووڈ فرنیچر جو ہے نا اس نے فوکس کیا اور ایک ایسی جو ہے نا وہ چیز انٹروڈیوس کروائی کہ جو پائلز کے ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ یوز کریں گے تو ان کو جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی. السلام علیکم ناظرین، ٹی این این کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشریٰ گلفام اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی خبر کہ پاکستان بھی اے آئی کی ریس میں آگے نکل چکا ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. پاکستان نے اپنی پہلی اے آئی چیئر انٹروڈیوس کروائی ہے اور یہ انٹروڈیوس کروائی ہے ملٹی ورڈز نے. ملٹی ورڈز کے سی ای او ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام، فائن، تھینک یو. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ قیمتی وقت نکال کے آپ یہاں پر آئے اور کیا آپ کی کمپنی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اے آئی چیئر جنریٹ کی ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان بھی اس ریس میں اپنا حصہ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. بینگ اے سی ای او آپ کی کمپنی نے اس کو لانچ کیا ہے، کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں جو آپ عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اے آئی ایکچولی ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا جو ہے نا وہ اب موو کر رہی ہے اے آئی کی طرف. بالکل. اور ہر چیز میں اے آئی جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے. تو جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور میں نے وقت کی ضرورت کو جو ہے نا محسوس کیا کہ یہ اب ضرورت ہے ہماری. بالکل. ہمیں اب جو ہے وہ اپنے ٹیپیکل طریقوں سے جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ ماڈرن فرنیچر کو انٹروڈیوس کروانا ہے، لیٹسٹ اور ایلیگنٹ ڈیزائن کو انٹروڈیوس کروانا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے وہ سرچنگ جو ہے نا وہ شروع کر دی. اور اس میں نے پھر چائنا میں دیکھا کہ چائنا کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ موو کرنا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے چائنا وزٹ کیا، وہاں سے ہم نے اے آئی کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کی جو ہارڈ ویئر ہیں اس کو سمجھا کہ ہارڈ ویئر کے اندر کون کون سا ڈیٹا جو ہے نا کس طرح فیڈ کرنا ہے، کس طرح اس کو کمانڈ دینی ہے، کس طرح یہ آپ کے آرڈر کو اوبے کرے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ملا کے الحمدللہ پھر ملٹی ووڈ نے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر ہم واحد ہیں جنہوں نے اے آئی چیئر جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروایا. اور وہ ایسی چیئر ہے کہ وہ آپ کی بیگم تو ناراض ہو سکتی ہے پر چیئر آپ سے ناراض نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کو جو ہے آپ کے آرڈر کو اوبے کرے گی. اور اس میں خصوصیات یہ ہیں کہ اے آئی چیئر جو ہے اس کو جسٹ ہم نے کمانڈ دینی ہے. جسٹ میں نے اسے جب بولنا نا اسمارٹ چیئر تو وہ آگے سے مجھے رپلائی کرتی ہے آئی ایم ہیئر. اور اگر میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں کہ آئی نیڈ مساج تو وہ مجھے مساج کرنا شروع کر دیتی ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایسا سسٹم جنریٹ کر دیا ہے کہ آپ دوپہر کے ٹائم پہ کیلولا کرنے کے بعد جو ہے کہ آفٹر لنچ جو ہے آپ کیلولا کرتے ہیں تو اب یہ ورلڈ وائڈ نا چینج آ رہی ہے. اور چائنا کے اندر تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے رول بنا دیا ہے کہ ہر آفس جو ہے وہ آفٹر لنچ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ لائٹس آف کر کے نا وہ سو جاتے ہیں. اور اس سے جو ہے نا وہ ان کی ورکنگ کیپیسٹی کو 40% انکریز ہو جاتی ہے اور وہ فریش ہو کے زیادہ بیٹر کام کرتے ہیں. پاور نیپ آ جاتی ہے. یس، اس کو ہم جو ہے وہ کیلولا کا نام دیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے کہ آپ دوپہر کے ٹائم پہ کیلولا فرماتے تھے. تو اس کو میں اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کو آپ نے جسٹ کہنا ہے کہ اسمارٹ چیئر اوپن دا چیئر تو وہ پورا بیڈ فوراً بن جائے گی. ویری نائس. اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ 30 منٹ 40 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ ریسٹ کریں. اس کے بعد آپ اٹھ کے دوبارہ اس کو کمانڈ دیں اسمارٹ چیئر کلوز دا چیئر تو وہ کلوز ہو جائے گی اور چیئر بن جائے گی. اور وہ جو ہے آپ کے آفس ورکنگ جو ہے نا اس میں وہ کام آنا شروع ہو جائے گی. اور وہ بڑی ہی کمفرٹیبل. اور اس کے اندر ہم نے ایک چیز اور رکھی ہے کہ آپ اس کے اوپر 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے آپ کا موڈ آف نہیں ہونے دے گی کیونکہ وہ آپ کو اریٹیٹ نہیں کرے گی اور آپ کو جو ہے وہ اتنا کمفرٹ دے گی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کریں گے. اور اسپیشلی اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ ہوئی
کہ جو ہیوی ویٹ ہمارے دوست ہیں، خواتین و حضرات جو ہیں، ان کے لیے چیئرز کی بڑے ایشو رہتے ہیں پاکستان کے اندر. وہ کہتے ہیں جی وہ چیئر لی تھی ڈیمیج ہو گئی ہے، وہ چیئر لی ہے بیک بون میں پین سٹارٹ ہو گئی ہے، ایک چیئر لی ہے، اچھا جی اس سے نا فوم کی کوالٹی اچھے نہیں تھے، ہمیں پائلز کی ڈیزیز ہو گئی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ملٹی ووڈ فرنیچر جو ہے نا اس نے فوکس کیا اور ایک ایسی جو ہے نا وہ چیز انٹروڈیوس کروائی کہ جو پائلز کے ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں وہ یوز کریں گے تو ان کو جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے اندر ہم نے میڈیکیٹڈ فوم یوز کیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بیک بون کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لمبر کو اسپیشلی سپورٹ دینے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ مساجر جو ہے نا اس میں ایڈ کیے تاکہ وہ مساج بھی کریں اور سپورٹ بھی دیں، اور لانگ ٹائم بیٹھنے سے جو ہے نا وہ ورکنگ کیپیسٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں اور ہم لیٹسٹ چیزوں کو انٹر کرتے ہیں اور ہم جو ورائٹی جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں بالکل اور سمارٹ فرنیچر کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہ صرف ہم پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اور ہم اگر پاکستانی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ادر ورڈ سے جو ہے نا وہ ڈالر آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا انوویشن لانا پڑے گی، ہمیں جو ہے وہ سمارٹ ورک پہ جانا پڑے گا. ہمیں اپنی جتنے بھی یہ فرنیچر کے دوست ہیں وہ اس وقت میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت پریشان ہیں کہ جی بزنس سلو ہیں، بزنس میں وہ آؤٹ پٹ نہیں ہے، اچھا بزنس کے اندر یہ مسائل ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ملٹی ووڈ فرنیچر پاکستان سے اٹھ کے انٹرنیشنل برانڈ بنا ہے تو اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ہم نے وہ سارے لیٹسٹ ٹولز اپلائی کیے ہیں اور ہم نے رسک لیا ہے جو وقت کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ہی یہ ہماری جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ہم نے اس کو اپنے ساتھ ایڈ کیا، ہم نے اس کو اپلائی کیا، ٹھیک ہے. اچھا اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا برانڈ جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنا چکا ہے اور ہم اس میں بہترین پرفارم کر رہے ہیں. تو میں اپنی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہم لیٹسٹ ٹولز کو اپلائی کریں اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی سمارٹ ورکنگ کو کریں تو انشاءاللہ پاکستان کا ایک دن جو ہے نا وہ دنیا کے اندر نام ہوگا اور ہمارا ایکسپورٹ جو ہے یہ بڑھنی شروع ہو جائے گی، جس سے ہمارے ٹریڈ ڈیپریشیٹ میں فرق آئے گا. میں تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ امپورٹ کو کم کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں. جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہماری ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی اور سب سے بڑی بات کہ پھر یہاں پہ روزگار کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، لوگوں کو نئے نئے اپرچونٹیز جنریٹ ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ جو لیٹسٹ تھیوری جو ہے یہ انٹروڈیوس جو کروا رہے ہیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور ہم آپ کو سکھاتے ہیں. آپ نے آئی ٹی کی ٹریننگ لینی ہے، آپ نے اے آئی کی ٹریننگ لینی ہے، آپ نے آفس فرنیچر کی وداؤٹ اینی کاسٹ ہم جو ہے نا وہ اپنے نوجوانوں کو سکھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ سیکھیں اور سیکھ کے جو ہے اس انڈسٹری کو جو ہے نا وہ بوسٹ کریں. انشاءاللہ پاکستان کی اس میں بہتری ہوگی، ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی، ڈالر آئیں گے، ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہمارا روزگار چلے گا. بالکل انشاءاللہ. اور بہت ہی کمال بات یہاں پر انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو اے آئی اسکلز ہیں، جیسے کہ موسٹلی لوگوں کا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اے آئی ہمیں ریپلیس کر رہا ہے، اے آئی جاب اپرچونیٹیز کم کر رہا ہے. تو اے آئی اسکلز سیکھنے کے بعد آپ جو اپنی جاب اپرچونیٹیز ہیں ان کو بچا سکتے ہیں، آپ اپنی جاب کو بچا سکتے ہیں. اے آئی اسکلز سیکھنے کے بعد اے آئی، اس کے علاوہ آئی ٹی اسکلز ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد. اور ملٹی ووڈ فرنیچر کا جو ہے پاکستان کی معیشت میں کہوں گی کہ ایک بہت اہم کردار ہے کہ ایکسپورٹ میں انہوں نے جو ہے اچھا خاصا کردار ادا کیا. ان کا فرنیچر انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یوز کیا جاتا ہے. سر اسی کے ساتھ فرنیچر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ عام طور پہ ہم جب فرنیچر خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی لکڑی جو ہے، جیسے بیڈ ہو گئے، جیسے فرنیچر ہو گئے، ڈفرینٹ ٹیبل ہیں، چیئرز ہیں، اس میں کون سی لکڑی زیادہ اچھی ہوتی ہے جو پائیدار ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کون سی لکڑی ہوتی ہے جو سب سے پائیدار ہوتی ہے؟ اور جو اب ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگوں کا ویٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو ہر سچویشن میں
کس طرح کی لکڑی سب سے زیادہ پائیدار رہے گی؟ اچھا، اس میں میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو ہے نا وہ ہماری سالڈ ووڈ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں نا ان کی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے. ایک تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ورکنگ بہت زیادہ ہمیں کرنی پڑتی تھی. ہماری لیبر جو ہے 10 افراد کی ٹیم جو ہے مہینے میں صرف 2 ٹیبل جو ہے نا وہ سالڈ ووڈ کے ہم بناتے تھے. ٹھیک ہے، جبکہ اب ہم نے جو ہے وہ جرمنی سے اور چائنا سے مشینیں جو ہے وہ امپورٹ کی ہیں. اب وہی اسی سے سیملر ٹیبل جو ہے نا وہ ایک دن میں کم از کم جو ہے 15 to 20 ٹیبل جو ہے نا وہ ایک دن میں بن جاتے ہیں، جو کہ 6 منتھ میں بنتے تھے. اور دوسرا یہ ہوا کہ اب ہماری ینگ جنریشن بھی جو ہے نا یہ چلی گئی ہے جو بڑے ایلیگنٹ ڈیزائن ہیں یا جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ڈیزائن جو ہیں وہ اب وقت کی ضرورت بن گئے. اور یہ صرف نہ صرف پاکستان کے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ بڑا یکسر چینجنگ آئی. یہ وہ پرانی بات تھی کہ دادے کا فرنیچر پوتا یوز کرے گا، اور اب ینگ جنریشن کا تھاٹ یہ ہے کہ آفٹر 2 year 3 year جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں چینج کرنا ہے ہم نے، جو ہے نا یہ اس کو نہیں رکھنا. تو اس میں یہ ہے کہ اب موجودہ جو ہے وہ لکڑی کا فرنیچر جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. اس کی جگہ جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ ٹیکٹائل نے لے لی ہے اور شیٹس نے. اس کے اندر اتنا خوبصورت اور اتنا پرائس لیس فرنیچر بن رہا ہے کہ جو ہر بندے کی اپروچ میں ہے اور ود ان 1 week وہ مل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایکسپورٹ کو بڑھانے کا ایک ہی پاکستان کے پاس بہترین فارمولہ ہے، کیونکہ جو لیٹسٹ تھیوری چائنا یوز کرتا ہے، جو جاپان یوز کرتا ہے یا ادر کنٹری یوز کرتے ہیں، اور ان کی ایکسپورٹ اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ نئی چیزیں لاتے ہیں، انوویشن لاتے ہیں، سمارٹ چیزیں لاتے ہیں. اچھا، اس کی وہ سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کو یہی AI ٹولز کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے وہ دنیا کے اندر اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو ٹیپیکل فرنیچر ہے، سالڈ ووڈ والا فرنیچر جو ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ اب ماڈرن کر کے اس کی مارکیٹ کر کے تو ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھا لینی ہے. تو لہٰذا سالڈ ووڈ کی جگہ پہ اب یہ آپ کا یہ ٹیبل جو پڑا ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا وہ سالڈ ووڈ میں نہیں ہے، بٹ آپ اس کی لک دیکھیں تو بڑی نفیس ہے اور یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے والی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسمارٹ ورک جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے اور اسی سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بڑھ سکتی ہیں. اور پاکستان کی ڈیمانڈ بھی ہم اسی صورت میں پوری کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ جو ہے نا وہ لیٹسٹ چیزوں کو انٹروڈیوس کروائیں اور اسمارٹ چیزوں کو کروائیں اور اس کے ٹولز یوز کرتے رہیں، اور اس کی جو میکنگ ہے وہ ذرا کم عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر ہم اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. اچھا، جب ہم فرنیچر خریدنے جائیں تو ہم سب سے پہلے کس چیز کو دیکھنا چاہیے ہمیں فرنیچر خریدتے ہوئے؟ اچھا، فرنیچر خریدنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے کچھ دوست جو ہیں پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو برانڈ کانشیس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے جو ہے نا وہ امپورٹڈ ہی لینا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اچھا امپورٹڈ کی جگہ پہ اگر لوکل چیز جو ہے نا وہ اچھی بھی بنی ہو نا تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ شاید اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی. جبکہ اب پاکستان کے اندر کئی ایسے ادارے ہیں جو اس وقت کوالٹی وائز بہت اچھی چیزیں بنا رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ پائیداری بھی ہے، ڈیوریبلٹی بھی ہے اور پرائس لیس ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ جو ہے فرنیچر اگر لینے جاتے ہیں تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی کس کمپنی کی جو ہے نا وہ ریٹنگ اچھی ہے، کس کی جو ہے نا وہ ریویوز اچھے ہیں، اس کے ریویوز اچھے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فرنیچر بائی کرتے ہیں تو وہ آپ یقین کریں ڈیوریبل بھی ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے والے بھی پوچھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے اور کسٹمائز والا آپشن بھی اویلیبل ہوتا ہے. بالکل اویلیبل ہوتا ہے. پاکستان کے اندر یہ دیکھیں ہم نے امپورٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے اندر آپ کو آپشن نہیں ملے گی. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے یہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ ہے، آپ نے اس میں بلیک کلر کا تھیم رکھا ہے. اچھا، آپ جو ہے آفٹر 3 months چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہاں پہ جو ہے نا وہ لوکل پوشش ہو جائے گی اور یہ جو ہے نا وہ آپ کا تھیم چینج ہو جائے گا. نہ کہ امپورٹڈ دوبارہ آپ منگوائیں گے، ٹائم بھی لگے گا، پیسے بھی زیادہ ہوں گے. تو اس لیے جو ہے وہ میڈ ان پاکستانی چیزیں جو ہیں ہمیں بائی کرنی ہیں اور ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے میڈ ان پاکستان چیزوں کو جو ہے نا اپنے ٹیگ لگا کے پروموٹ کرنا ہے. بس اس میں کرنا یہ ہم نے کہ 2-3 چیزیں میں اکثر پروگرامات میں کہتا ہوں کہ ہمیں کمٹمنٹ کو آن کرنا ہے، ہمیں اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے. مین پوائنٹ ہے ہمیں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم یہ 2-3 چیزیں کر لیتے ہیں
تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی ترقی کو روک نہیں سکتی. ہمارے پاس ٹیلنٹڈ ٹیم موجود ہے, نوجوان موجود ہیں, صرف ہمیں جو ہے نا وہ ہارڈ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے. بس تھوڑا آنیسٹ ہونے کی تھوڑا آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر فریاد, آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا, اور ماشاء اللہ جتنے تمام دیکھنے والے ہیں آپ سب کو ایک اپرچونیٹی دے کر جا رہے ہیں یہاں پر سر, کہ آپ کوئی بھی AI اسکل سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی IT ریلیٹڈ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے ملٹی ووڈ فرنیچر کی طرف سے وہ سکھائی جائے گی. تو یہ اپرچونیٹی وہ اپرچونیٹی ہے جس نے آج وہ اپرچونیٹی اویل کر لی, وہ پوری زندگی کے لیے سکون سے زندگی گزارے گا, کیونکہ آگے دور ہی ان تمام ٹیکنالوجی کا ہے. اور جیسے کہ سر نے بات کی کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ نا ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے, چیزوں کی ایکسیپٹنس اپنے اندر لانی چاہیے کہ وقت بڑھ رہا ہے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو ہم اس چیز کو اڈاپٹ کریں, نہ کہ ہم ریجڈ بن جائیں اور ہم کہ نہیں ہم نے وہ پرانے طریقوں کے ساتھ رہنا ہے. ایکسیپٹنس ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے. تو اسی طرح کی مزید پروگرامز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اگین سر بہت شکریہ کہ آپ آئے, اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ آپ نے ہمیں دیا. اگین اس طرح کی خوشخبریاں جو ہے وہ آپ کے لیے لاتے رہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اور جب ہمارے پاس ایسے CEOs موجود ہوں تو میں کہتی ہوں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب نیک نیت ہو اور دل لگی سے کام کیا جا رہا ہو تو پھر پاکستان کو ترقی کوئی نہیں روک سکتا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر سے ملتے ہیں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.